جو بھی انسان ہے جب وہ کوئی کام کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی نگاہ میں، اس کی آنکھوں میں سب کچھ ٹھیک ہے، سب پاک ہے. اگر وہ کرٹیسزم بھی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بھلائی کے لیے کر رہا ہوں. اگر کوئی وہ برا کام کر رہا ہے، مجھے یاد ہے جب ہم نے منسٹری شروع کی، ایک کالونی میں ہم جایا کرتے تھے اور میں بات کر رہا تھا، اسی طرح پریچ کر رہا تھا. I'm talking about 25 years back. تو وہاں پر لکھا ہے، میں وہاں پر جب کسی شخص سے بات کی تو اس نے کہا، کوئی فیکٹری میں تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں تو اپنا مال بھی چوری کرتا ہوں، مجھے یہ دی ہے، میں اپنا ٹائم بھی چوری کرتا ہوں، تو اب کیا کریں؟ بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، ہمیں انف پیسے نہیں ملتے، تو ہم اس طرح سے تھوڑا بہت چوری کر لیتے ہیں تاکہ ہم گزارا کر سکیں. تو کیا یہ ببلیکل ہے؟ میں نے کہا نہیں، بائبل کے کلام میں تو لکھا ہے کہ چوری چوری ہے، حرام حرام ہے. یو کینٹ جسٹیفائی، یو کینٹ جسٹیفائی. بائبل میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، آپ اسے مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. تو میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو پھر خداوند کے کلام میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو قائن اور ہابل کا تھا. قائن اور ہابل کے بارے میں کہ قائن اپنی روش کو سوچتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ہابل جو سوچتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو جب اس سٹوری کے متعلق ہم پڑھتے ہیں، میرے ساتھ آپ نکالیے بک آف جینیسس چیپٹر 4 نکال لیجئے. اب ان دو ہیومنز کا یہاں پر ذکر ہے. اس سے پہلے جن ہیومن کا ذکر ہے وہ سپر نیچرلی پیدا ہوئے، خدا نے ان کو پیدا کیا. وہ انسان سے پیدا نہیں ہوئے تھے. ہوا کو آدم سے نکالا گیا پسلی، پھر خداوند نے گوشت بنا کے اس کو ایک صورت دی. آپ سوچئے کیا خوبصورت شاہکار ہوں گے جن کو خداوند نے بنایا، جن کو خداوند نے شکل دی، اپنے ہاتھوں سے ڈرائنگ کی. اور اس کے بعد قائن ایک پہلی ہیومن بینگ تھی جو اس دنیا میں آئی. بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے اور قائن پیدا ہوا. اس سے پہلے ان کے بعد جو بھی ان کی اولاد تھی وہ پیدا ہوتی رہی، لیکن یہ پہلا ہیومن تھا جو آدم اور حوا سے پیدا ہوا. میں یہ سمجھ رہا تھا جب میں اس کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسا ہیومن ہوگا. کسی کامنٹری میں یہ بھی لکھا گیا کہ شاید قائن اور ہابل دونوں ٹوینز تھے، کیونکہ ہابل کی پیدائش کا بعد میں ذکر نہیں ملتا، قائن کا ملتا ہے. سو مختلف طریقوں سے لوگ اپنے خیالات کو ڈیفائن کرتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ، وہ 1 سال بعد پیدا ہوا یا ٹوینز پیدا ہوئے یا 2 سال بعد پیدا ہوا، وی ڈونٹ نو. لیکن قائن کے بعد ہابل پیدا ہوا، یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے. اب دونوں بھائی تھے. قائن چونکہ بڑا تھا اور وہ اپنے باپ کی نقش قدم پر چلا. اس کا باپ آدم کسان تھا، وہ زمین میں بوتا تھا اور فصل کاٹتا تھا، وہ اس کے نقش قدم پر چلا. اور پھر ہابل جب پیدا ہوا تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب ہابل پیدا ہوا تو اس کو جو ذمہ داری ملی وہ تھی ایک چرواہے کی. وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور اس سے ایک فیملی ٹائم گزرتا تھا. ایک باپ کے ساتھ ہیلپ کرتا تھا، ایک بھیڑ بکریاں چراتا تھا. چرواہے کی شکل تھی اس کی، چرواہے کی طرح بکریوں کو فیڈ کرتا تھا، خدا کی تمجید کرتا تھا. اور یہ سٹوری لیمیٹڈ سی ہے. اس کے بعد ہمیں ہابل کا ذکر بہت کم ملتا ہے، اسی سٹوری میں ملتا ہے. لیکن آگے چل کے نئے عہد نامے میں ریفرنس ملتا ہے جس کو ابھی ہم پڑھیں گے. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ قائن اور ہابل پیدا ہوا، اور ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا، قائن کسان تھا. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کا پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا. اب یہاں پر دینے کی بات آئی، روش کی بات کریں گے، ایٹیٹیوڈ کی بات کریں گے، ورشپ کی بات کریں گے. Now they have starting worshiping God. اپنے رویوں سے
उन्होंने खुदा की वर्शिप करना शुरू की। और जब वर्शिप करना शुरू की तो यहाँ पर मैं याद कर रहा था, आजकल हमारा बेटा वर्शिप के हवाले से पढ़ रहा है, सो वी डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स आपस में वर्शिप के हवाले से। तो मैं कई चीज़ें वो बड़ी खूबसूरत हमें बताता है कि वर्शिप किस तरह से होनी चाहिए। सब ये दोनों यंग, दोनों जवान खुदावंद की हुजूरी में हैं। दे आर वर्शिपिंग गॉड अपने अपने रवैयों से। उनका रवैया क्या है वर्शिप के हवाले से? बाइबल ये बताती है कि काइन अपने खेत का फल का हदिया लाया। अब ये नहीं है, कई लोग मूवी में भी दिखाते हैं, कई लोग मुख्तलिफ तरीकों से बात करते हैं कि शायद वो गले सड़े फल ले आया होगा, शायद ऐसा हुआ हो और इसलिए खुदावंद ने फलों का हदिया पसंद नहीं किया क्योंकि उसके फल अच्छे नहीं थे। कुछ लोग इसको यूं बयान करते हैं कि नहीं, इसको खून का हदिया लाना चाहिए था क्योंकि खुदा खून की कुर्बानी पसंद करता है। बाटल सिस्टम करना चाहिए था, इसको फल देकर अपने भाई से बर्रे को लेना चाहिए था और फिर कुर्बान करने। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन इन दिस मैटर। लेकिन जो मुझे खुदावंद ने बताया, मैं आपके साथ वो बात करूंगा जो खुदावंद का कलाम हमसे बात कर रहा है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से बात करते हैं, लेकिन मैं सादगी में आपको बताऊंगा कि खुदावंद क्या बताता है कि व्हेन वी वर्शिप, हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। व्हेन यू आर वर्शिपिंग हियर विद अस थ्रू जूम, थ्रू फेसबुक एंड यूट्यूब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप किस रवैये से बैठे हैं? थकावट के साथ, मायूसी के साथ, परेशानी के साथ, या जबरदस्ती पेरेंट्स ने पकड़ के बिठाया हुआ है, नहीं चर्च अटेंड करना है, लेकिन आपका दिल उस चर्च में नहीं है, आपकी सोच उस जगह पर नहीं है। यू आर नॉट वर्शिपिंग गॉड। बाइबल ये बता रही है कि मैं जब एटीट्यूड के हवाले से पढ़ रहा था तो बड़ा खूबसूरत एक दो कोट मैंने पढ़े। वहां पर लिखा है, द स्पिरिट ऑफ एनवियस कैन डिस्ट्रॉय एंड कैन नेवर बिल्ड। आगे चल के हम इसको देखेंगे। यहां पर लिखा है, टू लिव विदाउट कंपैरिजन इज टू रिमूव ट्रेमेंडस बर्डन। जब हम कंपैरिजन में लगे रहते हैं तो हम एक बर्डन में रहते हैं। कंपैरिजन से बाहर आ जाएं तो एक बर्डन हमारे ऊपर से उतर जाता है। सो बैड एटीट्यूड, बुरे रवैये को हम यहां पर देखते हैं कि दोनों अपने अपने हदिये लाए, लेकिन एक का हदिया तो मंजूर हुआ पर काइन और उसके हदिया को मंजूर ना किया। पता कैसे लगता था? इस्तिस्ना की किताब बताती है, बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदावंद जिस कुर्बानी को पसंद करता था, ऊपर से आग आती थी और उस कुर्बानी को भस्म कर देती थी, और वो कुर्बानी लोग सिजदे में गिर जाते और बताते वो खुदा ने हमारा हदिया कबूल कर लिया, और वो शुक्रगुजारी करते। लेकिन अगर खुदावंद उस कुर्बानी को कंज्यूम ना करता तो उन्हें पता लग जाता कि खुदा हमसे नाराज है। और यही वाकया हुआ। दोनों कुर्बान गाहों पर जाते हैं, एक की कुर्बान गाह पर आग आती है, कंज्यूम हो जाता है, हदिया मंजूर हो जाता है, लेकिन एक का हदिया मंजूर नहीं होता। उसकी वजह यह नहीं है कि वो फल थे, मैं ये समझता हूं उसकी वजह यह नहीं है क्योंकि ग्रेन ऑफरिंग्स भी थी। अगर आप अहबार की किताब में पढ़ें, अगर आप पुराने अहदनामा में पढ़ें, तो वहां पर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन ऑफरिंग भी खुदावंद के हुजूर लाई जाती थी और खुदा उन्हें कबूल करता था। यहां पर जो बात हो रही है वो है ट्रू वर्शिप, ट्रू एटीट्यूड, ट्रू रवैया क्या है। हमारा इबादत में शामिल होना, हमारे पीछे एटीट्यूड क्या है। रवैया, फोर्स में हम बैठे हुए हैं, मायूसी में बैठे हैं, या बस मजबूरी चर्च जाना है। अगर दिल चर्च में नहीं है तो चर्च आने का फायदा भी नहीं। अगर दिल खुदा के कलाम को पढ़ने में नहीं है तो हमने चाहे जितनी मर्जी सेमिनरीज की डिग्रियां क्यों ना ली हों, वो हमारे लिए बेकार हैं, क्योंकि हमारा रवैया उसके अंदर नहीं है। हमारी रवशें हमारी निगाह में पाक हैं, हम उससे सीख नहीं रहे। बाइबल ये बता रही है दोनों का हदिया, दोनों का देने का तरीका फर्क था। एक का तरीका जो था उसके एटीट्यूड में डिफरेंस था,
اور میں جب ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ دل میں اگر دل ورشپ کے لیے نہ ہو تو رویہ کس طرح سے خدا اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. خدا تولتا ہے ہماری ورشپ کو بھی، ہمارے پڑھنے کو بھی، ہماری قربانیوں کو بھی. اگر آپ دیتے ہیں خدا کو، اس کو بھی دیکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ ایک بیوہ ہیکل میں آئی اور اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند سکے تھے، دمڑیاں، وہ نکال کر دے دیا خدا نے. اب خدا نے وزن کیا تو وہ پیسہ، وہ دمڑیاں، وہ چند سکے، وہ چند سینٹس بڑے وزنی تھے، اور خدا نے کہا کہ اس عورت نے سب سے زیادہ دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل خدا کی ورشپ میں تھا. اس کا دل تھا کہ میں خدا کے گھر میں آئی ہوں and I want to adore him, I want to worship him. وہ بیوہ تھی، اس کے پاس وہی تھا، لیکن وہی ورشپ کے لیے اس نے نظر کر دیا. سو خدا ہماری مال نمبرز کو نہیں دیکھتا، خدا ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے. خدا کئی دفعہ ہماری آوازوں کو نہیں دیکھتا، خدا یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنے ورشپ کے لیے تیار ہیں. خدا دیکھتا ہے کہ یہ چرچ میں کس طرح سے جا رہے ہیں. کئی دفعہ ہم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ جب چرچ ہوتا تھا، میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کئی لوگ آخر میں پہنچتے تھے. کئیوں کی تو مجبوری تھی، جاب اس ٹائم ہوتی تھی، وہ بیچارے پہنچتے تھے. دیٹس خدا کو پتہ ہے ان کا. پر کئیوں کے پاس سارا دن ہوتا تھا، پر پھر بھی کئی لوگ سوچتے تھے گیت گزر جائیں تو پھر میں جاؤں گا، تاکہ مجھے آدھے گھنٹے کا چرچ اٹینڈ کرنا پڑے، تاکہ مجھے تھوڑا وقت خدا کے ساتھ گزارنا پڑے. سو خدا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. خدا یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل کیا تھا. دونوں نے ورشپ کی، ایک کی ورشپ قبول ہوئی، ایک کی قربانی خدا کے حضور میں مقبول ٹھہری، پر ایک کی ریجیکٹ کر دی گئی. اور دونوں یہ سوچ رہے تھے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ بائبل مقدس میں کہ جب خود انسان کی نظر میں سب روشیں پاک ہیں، دونوں اپنی قربان گاہ پر اپنی قربانی یہ لے کر گئے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر خدا روحوں کو جانچتا ہے. روح کے اندر آپ کس نیت سے چرچ کے اندر بیٹھے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کس نیت سے بائبل کو پڑھ رہے ہیں، کرٹیسزم کرنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے. آپ کس نیت سے کلام کو سن رہے ہیں، کرٹیسائز کرنے کے لیے، کمزوریاں نکالنے کے لیے، یا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. برکت تب ملے گی کیونکہ خدا، بائبل یہ بتاتی ہے، خدا روحوں کو جانچتا ہے. ہاللیلویہ. ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو اندر اور باہر دونوں کو دیکھ لیتا ہے. بائبل مقدس میں جب میں دیکھ رہا تھا اس کو تو لکھا ہے خدا نے وزن کیا، خدا نے تولا اس قربانی کو. لیکن قائن کی قربانی بڑی ہیوی تھی، حالانکہ وہ بچوں کی چربی تھی. اگر تولتے پھل سبزیاں شاید وہ اس بچڑے سے وزنی ہوتے، وہ شاید ان کا زیادہ ڈھیر لگا ہوتا. وہ فروٹ بھی پڑا ہے، گندم بھی پڑی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ مذبح کے اوپر پڑا ہوا ہے. لیکن وہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ قائن اپنے پھل کا ہدیہ لایا اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھوں کا اور ان کی چربی کا. دیکھنے میں شاید وہ تھوڑا لگتا ہو، پر قبول کس کی ہوئی؟ حابل کی. اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، جب میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو یاد رکھیں یہ وہ پہلے انسان تھے جن کو جیلسی سکھائی نہیں گئی. لیکن گناہ جب اس دنیا میں آیا، رومیوں کی کتاب میں لکھا ہے، گناہ جب ایک انسان کے وسیلہ سے دنیا میں آیا تو وہ سارے انسانوں کے لیے موت کو لے کر آیا. آپ سوچئے یہ پہلے دو انسان ہیں جن کا ذکر بائبل بتا رہی ہے. اب ان کو نہ غصہ سکھایا گیا، نہ جیلسی سکھائی گئی، لیکن ان کے اندر، قائن کے اندر جیلسی آ گئی. حالانکہ پہلوٹا ہونے کے ناطے زیادہ حق قائن کا تھا، زیادہ برکت بھی اسے ملتی ہوگی، زیادہ اہمیت بھی اسے ملتی ہوگی، لیکن خدا کی فیور چھوٹے کو مل گئی. قائن کے پاس خدا کی فیور نہیں تھی.
خدا یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کے پاس پریولیجز کون سے ہیں، خدا دیکھتا ہے آپ کا دل کتنا خدا کے ساتھ ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم بڑی پوزیشن پر ہیں، میں تو بشپ ہوں، میں تو رائٹ ریورنڈ، پتہ نہیں میں کیا ہوں، میرے پاس اتنی ڈگری ہیں۔ پر کئی دفعہ فیور ایک سائیکل چلانے والے پاسٹر کو مل جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں زیادہ انوائنٹنگ ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں زیادہ برکت ہوتی ہے، اس کی دعا زیادہ خدا سنتا ہے، کیونکہ وہ سادگی سے اپنی قربانی کو خداوند کی حضوری میں لاتا ہے۔ ہو سکتا ہے انفارمیشن ہماری زندگی میں ٹرانسفارمیشن کو نہیں لاتی۔ جب میں دیکھ رہا تھا تو پچھلے کچھ سال پہلے ہم گھر کو سیل کر رہے تھے، تو کسی نے یہ مجھے بتایا کہ جب آپ گھر کو سیل کریں تو آپ کچھ بیکنگ کریں، تو جب کوئی گھر دیکھنے آتا ہے تو اسے ایک اچھی سمیل، ایک اچھی فیلنگ آتی ہے۔ یہ کوئی ریئل اسٹیٹ کا بندہ تھا، ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ جب وہ انٹر ہوں گے کمروں میں دے ول لائک اٹ، کیونکہ وہ سمیل جو ہے وہ اس کو ان کے اندر کریونگ ہوتی ہے، وہ ہیپی موڈ میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اندر بن رہا ہوتا ہے اس کی سمیل باہر آتی ہے اس گھر کے اندر۔ تو آپ کی زندگی کے اندر اگر نفرت پل رہی ہے، آپ کی زندگی کے اندر اگر حسد ہے، تو وہ چیزیں باہر ضرور آئیں گی اور لوگ اس کو فیل کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کچھ کک کر رہے ہیں تو اس کی سمیل پورے گھر میں ہوگی۔ اسی طرح اگر ہماری زندگیوں میں لڑائی جھگڑا مشکلات اندر کک ہو رہی ہیں ہمارے خیالات میں، ان کی بیڈ سمیل دوسرے لوگ بھی سمیل کریں گے، کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنی نگاہ میں تو سب کچھ ہی ٹھیک کر رہا ہے، پر خدا روحوں پر نظر کرتا ہے کہ اس کی روح کیسی تھی، اس کا رویہ کیسا تھا۔ کئی دفعہ ہماری برکت اس وجہ سے رکی ہوتی ہے کہ ہم اقرار نہیں کرتے۔ خدا نے ایکسیپٹ کی ہابل کی قربانی، ایبل کو خدا نے اس کی قربانی کو ایکسیپٹ کیا، کین کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا۔ دونوں ایک ہی دن قربانی لائے۔ اب اس میں وجہ کیا تھی؟ ایبل ہارٹ واز رائٹ بیفور گاڈ، اس کا دل خدا کے سامنے بالکل ٹھیک تھا، پاک اور صاف تھا۔ لکھا ہے اگر میں بدی اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ اور کین کا ہارٹ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، کس وجہ سے وہ خدا سے ناراض تھا، آئی ڈونٹ نو وہ خدا کے ساتھ کیسے چلتا تھا۔ لیکن یہاں پر قربانیوں سے پتہ لگتا ہے کہ ایبل خدا کے ساتھ بالکل ٹھیک چلتا ہوگا، کیونکہ آدم اور حوا ضرور اپنے بچوں کو یہ سٹوری بتاتے ہوں گے کہ کس طرح خدا نے ہمیں بنایا اور کس طرح ہم خدا کی حضوری سے نکل گئے۔ وہ گارڈن آف ایڈن کی سٹوری ضرور اپنے بچوں کو، خاص طور پر کین کو بتایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ غصے میں، کسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ہو سکتا ہے وہ زیادہ غصے میں رہتا ہو کہ اتنی محنت مجھے کرنی پڑتی ہے۔ آج کل تو الیکٹرانک دور ہے، سب چیزیں آسانی سے ہے۔ تھنک اباؤٹ دوز ڈیز جب کوئی ہیومن نہیں تھا، جب کوئی بارش بھی نہیں تھی، تو کس طرح سے ان کو محنت کرنی پڑتی تھی اپنے کھانے کے لیے، کلیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت تو دنیا پر لعنت ہوئی تھی، فضل تو بعد میں ہوا ہے۔ جسٹ تھنک کہ وہ کس طرح سے اس کا رویہ کتنا نیگیٹو ہوتا ہوگا، اور وہ خدا کے ساتھ کس طرح سے سوچتا ہوگا، تو نے کیوں ہمیں گارڈن آف ایڈن سے نکالا، میرے ماں باپ کو۔ میں بھی اس طرح سے سوچتا ہو، دیٹس مائی تھنکنگ۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7 میں، God love cheerful giver، گرمبل نہیں کرنے والے، روتے ہوئے خداوند کی حضوری میں اپنے ہدیے لانے والے نہیں خدا کو پسند۔ خدا کو وہ لوگ نہیں پسند جو آنسو ہر وقت گرمبلنگ سپرٹ میں رہتے ہیں، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، تو نے ایسا کیوں کر دیا، میں تو تیرے ساتھ ٹھیک چلتا ہوں، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے۔ نو، خداوند ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہر حال میں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اگر آپ ان 8 ہفتوں میں ابھی تک شکر گزاری نہیں سیکھے، اگر آپ ان 8 ہفتوں میں ابھی تک
یہ نہیں سیکھے کہ خدا کی مرضی کیا ہے. اگر آپ خدا کے روح کو سمجھ نہیں سکے تو ابھی بھی چند دن ہیں، عید پینتیکوست آنے والا ہے. میں یہ کہوں گا گھروں میں چھک جائیے اور اپنے رویوں کو چینج کریں. بائبل میں لکھا ہے جب اس نے نامنظور کیا تو قائن نہایت غضبناک ہوا. Now you see the heart condition. قائن نہایت غضبناک ہوا. غضبناک کا مطلب ہے خوب غصے میں آ گیا. جیسے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اپنا غصہ لوگ اپنی بیویوں پر اتارتے ہیں، بچوں پر اتارتے ہیں. کوئی غلط بات ہوئی تو برتن توڑ دیے، مارنا شروع کر دیا. غضبناک ہوا. غلطی اپنی ہے پر غصہ اپنے بیوی بچوں پر، اپنے کسی ایسے کمزور شخص پر، اپنے نوکروں پر اتارتے ہیں. نامنظوری خدا کی طرف سے، لیکن یہ نہیں معلوم کیا کہ خدا مجھ سے کیوں ناراض ہے. آخر خدا نے کیوں میرا ہدیہ منظور نہیں کیا. آج بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا مجھے کیوں نہیں انائنٹ کر رہا، خدا مجھے کیوں نہیں مسح سے بھر رہا، خدا مجھے کیوں نہیں استعمال کر رہا، خدا میرے بچوں کو کیوں نہیں برکت دے رہا. آخر کون سی چیزیں ہیں جو میرا ہدیہ نامنظور کر رہی ہیں؟ کون سے ایسے حالات ہیں، کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے میری عبادت خدا کے حضور قبول نہیں ہو رہی؟ لوگ سوچتے ہیں میں تو اب ان کی نگاہ میں ان کی روشیں پاک ہیں، میں تو بڑی دعا کرتا ہوں. کئی دفعہ لوگ مجھے بتاتے ہیں پائی صاحب میں اتنی بائبل پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. میں ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں خداوند تو ان کی عبادت کو قبول کرنا. پر یہ بڑھائی نہیں. لکھا ہے ہمارے اچھے کام بھی گندے لباس کی مانند ہیں. بائبل یہ بتا رہی ہے کہ وہ غضبناک ہوا، دکھ میں چلا گیا، مشکل میں چلا گیا. ہاں ہائے میرے بھائی کا اور میرا. اور یہ سچویشن آج پوری دنیا میں ہے. اگر میں اور ایک ہی خاندان میں ہم ہوتے ہیں اور اگر ایک ہی خاندان کے بچے، ایک بھائی یا بہن کے بچے ترقی کر رہے ہیں، دوسرا بھائی اور بہن اس سے جیلس کرنا شروع کر دیتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں، تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں، بری باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور اپنی غلطی کو نہیں دیکھیں گے کہ میرے بھائی نے شاید بہت محنت کی ہو. کسی پاسبان کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں، کسی کے زیادہ ممبران دیکھ لیں، دل میں حسد بھر جاتا ہے، دل میں غصہ آتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں اس گھر کو گرانے کی. ہم کوشش کرتے ہیں کس طرح سے اس پاسٹر کو، اس ایونجلسٹ کو، ان لوگوں کو فیل کیا جائے. ہم عزت پر حملہ کرتے ہیں، ہم غلط باتیں اچھالتے ہیں، چاہے وہ خاندانی طور پر ہوں، کلیسیائی طور پر ہوں یا کسی طور پر بھی ہوں. جیلسی ایک ایسا گناہ ہے جو آسمانوں سے شروع ہوا، جو ابلیس نے کی اور وہ زمین پر آیا اور ان دو بھائیوں کے اندر بھی رہا. اور بائبل میں لکھا ہے ہابل کے اندر جیلسی تھی. میں آگے چل کے بتاتا ہوں، صرف چند لمحے اور لوں گا. لکھا ہے غضبناک ہوا اور بائبل کہتی ہے کہ اس کا منہ بگڑا. ہے نا، آپ کی کئی دفعہ دل برا ہو نا، کسی سے رویہ برا ہو تو پھر ہمارے چہرہ آئینہ ہوتا ہے. اور اگر آپ خوش ہوتے ہیں تب بھی لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں آج بڑا خوش ہے. منہ بھی بگڑا ہوا، مایوسی سے، غصے سے بھرا ہوا، سوچتا ہوگا، پلاننگ کرتا ہوگا یہ کیا ہوا، یہ میرے سے چھوٹا تھا، یہ کیا ہوا، یہ میرے سے بعد میں پیدا ہوا تھا، یہ مجھ سے آگے ترقی کیسے کر گیا، یہ کیسے کہ یہ نوجوان پادری آج ترقی کیوں کر رہے ہیں، میں اتنے سالوں سے خدا کی خدمت کر رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں برکت ملی. People don't think the effort people do. وہ ان ایفرٹس کو نہیں دیکھتے جو خادمین سجدے میں گرے رہتے ہیں. وہ خدا کی فیور کو نہیں دیکھتے.
آپ کو پتہ ہے جب مریم کے پاس فرشتہ آیا ہوگا تو ہو سکتا ہے کئی یہودی عورتوں وہ کہتی ہوں مریم کے پاس کیوں، ہمارے پاس کیوں نہیں فرشتہ آیا؟ کیا مریم زیادہ پاک تھی؟ اور آپ کو پتہ ہے فرشتے نے کیا کہا تھا؟ سلام تجھ پر جس پر خدا کا فضل ہوا ہے۔ بھائیو، یہ ہم پر فضل ہوا ہے، مجھ پر اور آپ پر فضل ہوا ہے کہ ہماری قربانیاں خداوند قبول کر لیتا ہے اور ہمیں برکت دے دیتا ہے۔ ہماری کوئی کام اچھے نہیں ہیں، it is a grace of God۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ غضبناک ہوا، منہ بگڑا۔ اب دیکھیے، غلط جب ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے، منہ بگڑتا ہے، ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیے اب وہاں پر کون بات کرتا ہے؟ ورس 6 میں اگر آپ دیکھیں، ورس 6 میں کون قائن سے بات کرتا ہے؟ میں تو اس حوالے کو پڑھ کے کتنی دیر حیران ہی ہو گیا کہ میں اس طرح سے سوچا کہ خدا خود قائن سے بات کرتا ہے، خدا خود اس بگڑے ہوئے شخص سے بات کرتا ہے، خدا خود اس کو بتاتا ہے وہ تیری غلطی کیا ہے۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا، تیرا منہ کیوں بگڑا ہے؟ دونوں چیزیں جو ہوئیں خدا نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا، تیرے دل میں غصہ بھی بھرا ہوا ہے اور تیرا منہ بھی بگڑا ہوا ہے، تیرا موڈ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا۔ یہ سٹوری کا اینڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ خداوند یہاں پر کیا بتاتے ہیں کہ اگر تو بھلا کرے گا، اگر تیرا دل کے اندر دینے کے لیے خوشی ہوگی، اگر تو میرے ساتھ صاف دلی سے چلتا ہوگا، تو کیا میں تیرے ہدیے کو قبول نہ کروں گا؟ اگر تو بھلا کرے، if your heart is right with me, if you are right with me۔ کئی لوگ چوریاں کرتے ہیں، کئی لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے خدا کا حصہ نکالتے ہیں اور سوچتے ہیں ان کی قربانی خداوند قبول کرتا ہے۔ نو، بائبل کیا بتا رہی ہے؟ if your heart is right with me، اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلائی کی نیت سے دیتا، اگر تو خوشی سے لاتا، تو بائبل کہتی ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، قبول کرتا ہے، چاہے وہ ایک سکہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک روٹی سارپت کی بیوہ اس نے بھلائی سے جب ایلیا کو دے دی تو قبول ہو گئی، اور اس کے گھر میں نہ کبھی آٹا ختم ہوا نہ کبھی تیل ختم ہوا جب تک قید تھا۔ جب ہم بھلائی سے کوئی کام کرتے ہیں، اچھی نیت سے کرتے ہیں، نام کروانے کے لیے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل فیس بک بھری ہوتی ہے، کسی کو آدھا کلو آٹا دیں گے اور اس کی 30-35 تصویریں لگی ہوں گی مختلف جگہوں پر۔ ایک چھوٹا سا شاپر بیگ پکڑا ہوتا ہے کہ کوئی غریب سی، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آنیسٹلی، جتنے پاسبان، جتنے ایونجلسٹ یا کوئی بھی سن رہا ہے، میں آپ سے بنتی کرنا چاہتا ہوں، خدا کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اپنی خیرات کے، بھلائی کے کام لوگوں کو نشر کریں۔ اگر آپ دیتے ہیں اپنے ریکارڈ کے لیے رکھ لیں، یا کوئی لکھ لیں رپورٹ، اگر آپ نے رپورٹ ہی کرنی ہے، پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ان غریبوں کو سورس نہ بنائیں اپنی پاکٹ منی کا۔ اگر آپ مدد کر رہے ہیں، خدا آسمان ویسے ہی کھول دے گا، آپ کے کام دنیا دیکھے گی۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو نشر، آپ کو نشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ بھلائی کے کام ہمیشہ آپ کو سکسیس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کا رویہ ورشپ کے لیے ہے، اگر آپ چرچ میں آتے ہیں، دیتے ہیں ورشپ کے لیے، خدا آپ کو ریوارڈ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، خدا آپ کے ہدیوں کو قبول نہیں کر رہا۔ ڈونٹ گیو ٹو گاڈ۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ نہ ہی دیں تو اچھا ہے،
کیونکہ وہ قبول تو ہو نہیں رہے، نہ آپ کو ریوارڈ مل رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ سچے دل سے دے رہے ہیں، خوشی سے دے رہے ہیں، تو پھر خدا آپ کو برکت دے گا، بیکاز یو آر ورشپنگ گاڈ۔ اگر آپ سچے دل سے بائبل پڑھ رہے ہیں، یو آر ورشپنگ گاڈ۔ لیکن اگر آپ بائبل پڑھ رہے ہیں، میں فلاں بندے نو جواب دینا ہے، انفارمیشن لڑائی کرنے کے لیے، وہ کئی دفعہ فیس بک پہ میں نے آیتوں کی لڑائیاں دیکھی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو تیر مار رہے ہوتے ہیں آیتوں کے۔ ایسا نہ کریں، بائبل کو اپنی نشو و نما کے لیے استعمال کریں کہ مجھے برکت ملے۔ یہاں پر لکھا ہے غضبناک ہوا، منہ بگڑا، خدا نے اسے کہا تیرا منہ کیوں بگڑا ہے؟ تو پھر تو بھلا کرے تو مقبول نہ ہوگا۔ تو لکھا ہے اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ Sin is still there. Sin is like roaring lion. شیر ببر کی مانند ہے جو تجھے پھاڑنا چاہتا ہے۔ اگر تو تھوڑا برا سوچے گا، گناہ زیادہ تیرے دل میں برائی کو ڈال دے گا۔ وہ تو بیٹھا ہے۔ کس وقت تو نفرت کا دروازہ، حسد کا دروازہ اپنے بھائی کے لیے کھول دے اور وہ تیرے دل میں آ کر ملٹیپلائی کرے ان خیالات کو۔ کس وقت ہم اپنے گھروں میں کئی دفعہ اپنوں سے جدا، اپنوں سے لڑے ہوتے ہیں اور نفرت کی باتیں سوچتے ہیں تو دروازے کھول دیتے ہیں۔ لکھا ہے وہ دروازے پر دب کا بیٹھا ہے۔ He is standing there, crouching. کس وقت وہ آپ کے اندر آ جائے اور ملٹیپلائی کرے۔ میں ایک دفعہ جب جوائنا پیدا ہونی تھی بچے، تو اس وقت کئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ڈاکٹر نے دکھایا کہ جب کوئی شخص پریگننٹ ہوتا ہے تو اس کا جو فرسٹ سائن ہوتا ہے اٹس لائک اے ڈاٹ، اٹس لائک اے ویری سنگل ڈاٹ، لیکن چونکہ اس کے اندر لائف ہوتی ہے تو وہ ہزاروں سیلز ایک دم سے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن وہ بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر اس کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ 9 مہینے کے بعد ایک بچہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سن بھی ہے، ایک ڈاٹ کی طرح سے پیدا ہوتا ہے اور پھر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور ہم غصے کو پیدا کرتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے ہم پیدا کس کو کرتے ہیں؟ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے وہ تیرا مشتاق ہے، تو دروازے پر دبکا بیٹھا ہے پر تو اس پر غالب آ۔ غور کیجئے خدا نے کاہن سے کیا کہا؟ تو اس پہ غالب آ، اسے کچل دے، اسے کہہ کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے، اس کی قربانی قبول ہوئی تو میں اپنے بھائی سے پوچھوں گا بھائی مجھے بھی سکھا، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی، مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ I will follow. بے شک وہ مجھ سے چھوٹا ہے پر میں اس سے پوچھوں گا یار تو نے کیا کیا، میں بھی اچھی نیت سے آؤں گا اور میں غالب آؤں گا ان سوچوں پر، حسد کی سوچوں، جالسی کی سوچوں پر جو میری ورشپ کو روکتی ہیں تاکہ خدا تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ خدا نے اس سے کہا اس پر غالب آ، اسے مسل دے، اسے مار دے، اسے قتل کر دے اپنی سوچ کو۔ پر وہ غالب اپنی سوچ پر آنے کی بجائے آپ کو پتا ہے کس پر غالب آیا؟ اپنے بھائی پر۔ اس نے گناہ کو ختم نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ بائبل یہ بتاتی ہے یہاں پر، اور قائن نے اپنے بھائی ہابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا قائن نے اپنے بھائی ہابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ جس شخص کو خدا بچانا چاہے اور اگر وہ نہ چاہے کہ میں بچوں تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ خدا نے یہ کوارنٹین آنے دیا ہماری زندگی میں، یہ وائرس ہماری زندگی میں آیا تاکہ ہم سدھر جائیں، ہم نالائکی کے کام نہ کریں، ہم ایک دوسرے پر تہمت نہ لگائیں، ہم ایک دوسرے پر انگلی نہ اٹھائیں، ہم جھگڑوں سے باہر آ جائیں، ہم حسد سے باہر آ جائیں۔ لیکن آج بھی خدا ہمیں کہتا ہے اس پر غالب آؤ،
کیونکہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے۔ پر ہم نہیں آئے۔ ہم کیا کوشش کیا کرتے ہیں؟ لکھا ہے حابل کو شاید اس ٹائم فون نہیں سی، فون ہوتا تو فون کر کے بلاتا، آ ذرا یار تینوں میں دساں۔ تو بائبل کیا بتاتی ہے؟ حابل جیسے ہی اسے کچھ کہا تو دونوں کھیت میں تھے، اور کھیت میں جب وہ گئے تو لکھا ہے حابل نے اس پر حملہ کیا۔ کس پر حملہ کیا؟ قائن نے کس پر حملہ کیا؟ حابل پر۔ اور حملہ کیسا تھا؟ پھر چھوٹا حملہ نہیں سی، کوئی تھپڑ شپڑ مار چھڑیا۔ وہ حملہ غصہ کس چیز کا ہے؟ غور کیجئے، غصہ کس چیز کا ہے؟ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی قبول؟ کئی دفعہ چرچ میں لوگ آتے ہیں تو جو اسپرچل لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے بہن بڑی دعا کر دی ہے، اے بڑا جی ہاتھ چوک کے دعا کر دی۔ اچھا، بجائے اس سے کچھ سیکھیں، اس بھائی سے کچھ سیکھیں، اس سے کچھ برکت لیں، اس پر ہنسیں گے۔ اور دل میں کئی دفعہ ہوتا ہے، اتنا غصہ ہوتا ہے کئیوں پر، تو اتنا غصہ ہوتا ہے خدا کو بیماری بھیج، انہوں نے مار ہی چھڑ، جنہوں نے ہمارا نقصان کیا ہوتا ہے، جن سے ہم ناراض ہوتے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، غیر قوم۔ حابل بھی خدا کے ساتھ چلتا تھا، قائن بھی خدا کے ساتھ چلتا تھا، پر دونوں کا رویہ بہت فرق تھا۔ ایک حوالہ دیکھیے، جان کلیسیا کو کیا بتا رہا ہے، بائبل کیا بتاتی ہے؟ لکھا ہے ورس 11، چیپٹر 3 ورس 11، کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے۔ اب غور کیجئے، پیغام کیا ہے جو شروع سے خدا نے حابل کو، قائن کو بتایا کہ تو گناہ پہ غالب آ، تو نے گناہ کو شکست دینی ہے، اپنے رویے کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب آپ اپنے رویے کو ٹھیک کر لیں گے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، حالات بدل جائیں گے۔ لیکن دیکھیے جان کلیسیا کو، فرسٹ سینچری کے چرچ کو کیا بتا رہا ہے؟ کیونکہ جو پیغام تم نے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ جب آپ اپنے بھائی بہنوں سے محبت رکھتے ہیں تو پھر جب ان کے بچے یا وہ ترقی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، او میرا بھائی، میری بہن، میرے دوست، میری کلیسیا ترقی کر رہی ہے۔ اور اگر آپ کسی طرح سے پیچھے رہ گئے تو بائبل کیا بتاتی ہے؟ اور قائن کی مانند نہ بنے، قائن کی مانند نہ بنے، قائن کی مانند نہ بنے۔ اب قائن کی مانند کیوں کہا گیا؟ جان نے کیوں بتایا کہ قائن کی مانند نہ بنو؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ قائن کے اندر حسد تھا، قائن کے اندر غصہ تھا، قائن غضبناک ہوتا تھا، قائن غلط قسم کی قربانیاں خدا کے پاس لاتا تھا۔ اور جان یہ کہتا ہے قائن کی مانند نہ بنو، جو اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں امثال کی کتاب میں، جو یہ سوچتے ہیں کہ جو میں کرتا ہوں میں ٹھیک کرتا ہوں۔ جو امثال 3 باب میں لکھا گیا کہ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ قائن کی مانند نہ بنے۔ فرسٹ سینچری چرچ کو بھی جان یہ بتا رہا تھا، جس نے مکاشفہ لکھا، اس نے کہا اس کی مانند نہ بننا بھائیو، سن پر غالب آنا اور ایسی ورشپ کرنا جو خداوند کو مقبول ہو۔ دکھاوے کی ورشپ نہیں کرنی، پرفارمنسز نہیں کرنی، وہ ورشپ کرو جو خدا کو مقبول ہو۔ اب دیکھیے لکھا ہے جو اس شریر سے تھا۔ قائن کس سے تھا؟ لکھا ہے جو اس شریر سے تھا۔ شریر کون تھا؟ شیطان۔ لکھا ہے اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے۔ کس واسطے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ غور کیجئے قتل کیوں ہوا؟ حابل کو قتل کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے کام راستی کے تھے۔ آج بڑے سچے لوگوں کو کئی دفعہ گولی مار دی جاتی ہے۔ یوحنا کا سر قلم کر دیا گیا کیونکہ اس کے کام راستی کے تھے، اس نے سچ بولا۔ سدرک، مسک، ابدنگو کو آگ میں ڈالا گیا کیونکہ ان کے کام راستی کے تھے۔
दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया क्योंकि उसके काम रास्ती के थे। यिर्मयाह को जेल में डाल दिया क्योंकि उसके काम रास्ती के थे, क्योंकि उसने सही नबूवत की और वो झूठे नबियों की मुखालफत करता था। तो जिसके काम रास्ती के होते हैं, आज लोग उसके खिलाफ हैं। काइन की मानंद उसे मारना चाहते हैं, उसे कत्ल ही कर देना चाहते हैं, पर वो भी ये कहते हैं कि हमारा दिल खुदा के साथ है। और मैं तो कई दफ़ा मैं अफसोस करता हूँ लोगों से, खादमों से भी, इवेंजलिस्ट से भी, जो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। आई फील बैड। मैं कहता हूँ काश ये टाइम वो खुदा के साथ गुजारें, ज़्यादा अनॉइंटिंग हो, ज़्यादा बरकत मिल जाए। मैं मियाँ बीवी से जो आपस में झगड़ा करते हैं, उनसे कई दफ़ा सोचता हूँ खुदावंद तो इनको बरकत दे, ताकि ये लड़ाई से अपनी बरकत को खो ना दे। लिखा है उसने उसको कत्ल कर दिया क्योंकि वो शरीर से था, और इसलिए नहीं कत्ल किया कि वो बुरा था, कत्ल इसलिए वो हो गया क्योंकि उसके काम रास्ती के थे और काइन के काम बुरे थे। मैं जब इस बात को देख रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह की वर्शिप हाबिल ने की और खुदा के हुजूर मकबूल, और काइन को खुदा ने मौका दिया रिपेंटेंस का। आगे चल के पढ़ लीजिएगा बाद में आप स्टोरी, आप पूरी 12वीं आयत तक पढ़िए। लिखा है खुदा ने उससे कहा तू उस पर गालिब आ, पर उसने उसको कत्ल किया। फिर खुदा उसके पास जाता है और उससे कहता है वेयर इज हाबिल, हाबिल कहां पर है? तो लिखा है आगे से वो कहता है क्या मैं अपने भाई का कीपर हूं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, मुझे क्या पता है वो कहां पर है। यही होता है जो जिद्दी लोग होते हैं, जो तौबा नहीं करते। खुदा तो बार बार उन्हें मौका देता है तौबा करने का। आज भी कितने लोग हैं जो क्वारंटीन में हैं, खुदा उन्हें मौका दे रहा है तौबा करने का, पर नहीं कर रहे, अपनी रविशों से बाज नहीं आ रहे। वही रविशें 8 हफ्तों बाद भी वही। शराबी शराबी है अभी तक, जानी जानी है, जिस्मानी तौर पर मौका नहीं मिलता तो आंखों से हम करते रहते हैं। बुरे काम करने वाला रोज रात को बुरा काम करके सोता है, लेकिन खुदा की बरकतों को रोका है। खुदा कह रहा है सिन पर गालिब आओ। इस वायरस पर भी आप गालिब आ सकते हैं जब आप अपनी रविश को बदलेंगे। खुदा आपकी कुर्बानियों को, आपके हदियों को कबूल करेगा जब आप सच्चे दिल से उसके पास आएंगे। मेरे दोस्तों, काइन ना बने जिसने रास्ती को ख़त्म कर दिया क्योंकि उसके काम रास्ती के थे। उसका नाम क्या था? आप एबल। अटैक ना करें। कई दफ़ा मियाँ बीवी आपस में लड़ते रहते हैं, भाई बहन। नो नो, अगर कोई बढ़ गया, आपसे ज़्यादा तरक्की कर गया तो शुक्रगुजारी करें अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने चर्च मेंबरान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए शुक्र करें और कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने उनको इतनी बरकत दी है। और उनकी ज़िंदगी से सीखें कि मेरी बरकत क्यों रुकी हुई है, और फिर खुदा का रूह आपसे बात करेगा। एंड व्हेन यू विल डू दैट, खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। बाइबल मुकद्दस ये कहती है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी है। खुदा बार बार मौका देता रहा काइन को कि वो तौबा कर ले। काइन ने भी कसम खा दी सी, मैं नहीं तौबा करनी। खुदा उससे पूछता किथे, हालांकि उसे पता खुदा हाजिर और नाजिर है। क्या खुदा ने देखा नहीं होगा जब उसने मारा होगा? यस, फिर भी झूठ बोलता है। और आज मैं और आप कितनी दफा हम खुदा के सामने झूठ बोलते हैं और हम कहते हैं आई लव माई ब्रदर, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई पास्टर, पर दिल में पता होता है अंदरों खिलाफ ही ने। खुदा तो हमारे ख्यालात को भी जानता है। इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, आपकी कुर्बानी हदिये मंजूर हों, प्लीज अपनी वर्शिप का एटीट्यूड ठीक कर लें, खुदा आपको बरकत देगा। लेट्स प्रे टुगेदर। दोस्तों, इस प्रोग्राम को देखने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स, सरमन्स आप तक पहुंच सके, और आप हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी
कनेक्ट रह सकते हैं ताकि चर्च की और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। May God bless you richly.